الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يغفره المنع والجمود ولا يقدر الإحصاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما صلاه هو المنان لصوائب النعم وحوائج المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيزيد عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب الحمد والمقام المحمود أبي بيت سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے سلسلے میں آپ صحیح تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ تقریر اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں سے ہم امہات کے مسائل پر بحث کو شروع کر رہے ہیں اور میں نے اپنی ابتدائی تقریروں میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ یہ سورہ سب کو یاد ہے اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تلاوت کی وجہ سے مشکل سے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ سورہ قلب قرآن ہونے کی وجہ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر رک کر انسان غور کرے کہ منشا الہی کیا حج کیا گیا کہ یہ تنزیل
یہ قرآن کا نازل کرنا اس لیے ہے عزیز رحیم کی طرف سے کہ اس قوم کو ڈرایا جائے کہ جس قوم کے آباء و اجداد کو اگرچہ ڈرایا گیا مگر اس طرح سے نہیں، اور یہ گفتگو کل تھی کہ اس میں مائے نافیہ نہیں ہے، مائے موصولہ ہے یا مائے مصدریہ ہے، اور اس پر ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ جہاں تفصیل کسی شے کی مطلوب ہو، یہ نہیں کہ ڈراؤ قوم کو جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، تو پھر کلام مجید کی ایک آیت موجود ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت گزری ہی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس سلسلہ فکر کو جس سے آپ نہ صرف محظوظ ہو رہے ہیں بلکہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں، آگے بڑھائیں کہ ڈراؤ قوم جن کے باپ دادا کو بھی ڈرایا مگر تمہارے ڈرانے کا طریقہ کچھ اور ہے، تمہارا عہدہ نظارت کچھ اور ہے، اور یہ تو طے ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ہمارا قول ان کے لیے حق ہے، لازمی ہے ان کی اکثریت سے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں کل بحث یہ چل رہی تھی کہ اکثریت کے متعلق جب کوئی شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر جا بیٹھوں گا، وَلَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اتنا بہکاؤں گا ان کے ارد گرد جا کر کہ ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ جواب جا کے باری کی طرف سے نہیں ملا کہ تو جھوٹا ہے، تو فریب دے رہا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، اور یقیناً تو ایسا نہیں کر سکتا، ہم قادر مطلق ہیں، ہم قادر علی الاطلاق ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہم ان کو پھانس کر، ان کی گردنوں کو موڑ کر، ان پہ جبر کر کے، ان کی فطرتوں کو بدل کے صراط مستقیم پر لائیں گے، یہ جواب نہیں ملا، بلکہ جواب ملا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے میرے شکر گزار ہوں گے۔ نہ اس جواب میں معبود کی شکست ہے، نہ اس اعلان میں شیطان کی فتح۔ ذرا صاحب قریب ہو جائے۔ بہرحال اب مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہیں ایک پوری قوم کو
اس فکر نے مبتلا کر دیا ایک طبقہ مفکرین کہ یہیں سے جبر الہی ثابت ہے، انسان کا مجبور ہونا ثابت ہے۔ اس نے یہی چاہا ہے کہ شیطان بہکائے، اس نے یہی چاہا ہے کہ اکثریت گمراہ ہو، اور یہ ان لوگوں کی فکر تھی جو قرقو چپو دفتار جو لبادہ اسلام کو اور جو اپنے تقدس کے جنگ کے بجا کر زمیندوز مکانوں میں زندگی بسر کر دنیا کے علائق سے ہٹ کر اپنے آپ کو بابرکت بتلا کر یہ ثابت کیا کہ ہماری فکر کا فیصلہ یہ ہے کہ حق باطل نیک بد خیر شر کچھ نہیں ہے، سب اس کی مرضی ہے، جس کو جس طرح چاہے لے جاتا ہے۔ اور اس مقام پر بہت سے انسان اس لیے بہک گئے کہ اس طبقہ فکر کی شاہی نے سرپرستی اور اس لیے سرپرستی کی کہ ان کی عیاشیوں پر اور خونریزیوں پر پردے ڈال دیے اور یہی کہا جائے کہ وہی حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کی یہ لوگ تعمیل کرتے ہیں، اس لیے کسی کو برا نہ کہا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا اور اتنا حیران کن مسئلہ تھا کہ اس میں آج تک صاحبان فکر اور صاحبان علم و دانش بھی اپنے آپ کو کبھی مبتلا پاتے ہیں، اس لیے کہ جگہ جگہ تک یہ کہتے ہوئے گزرے یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے مطمئن ہو گئے کہ دیکھو قرآن میں اتنی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت بھی اسی کے اشارے سے ہے، گمراہی بھی اسی کے اشارے سے ہے۔ ہم اسی منزل پر کل غور کر رہے تھے اور آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ چند امور کو واضح کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سلسلہ گفتگو یقیناً آج یا کل آنے والی تقریر میں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مسلسل دلائل لا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پھر سن لیں۔ علم الہی محیط ہے، ہر شے پر محیط ہے، جزیات کا علم ہے، تفصیلات کا علم ہے، آپ ہر قسم بدن میں کیا کرنے والے ہیں اس کا اس کو علم ہے، مگر علم الہی علت فعل نہیں ہے۔ علم الہی علت فعل نہیں ہے، علم یہ ہے کہ آپ ایسا کریں گے، پھر ایسا کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر توبہ توڑ دیں گے، پھر رات کو اٹھ کے گر گڑائیں گے، پھر وہ معاف کرے گا، پھر آپ گناہ کا اعادہ کریں گے۔ تفصیلات کا اس کو علم ہے، جزیات کا علم ہے، مگر وہ علم علت فعل بشر نہیں ہے۔ اس کو علم ہے کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا، اس کو علم ہے نہیں کرے گا، مگر چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ سجدہ کرے، امر کرتا ہے کہ سجدہ کرے، اور جب وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے سجدے سے انکار کرتا ہے تو اس وقت اپنی قدرت کو کام میں نہ لاتا، اس کی مرضی آزاد کو جبر سے نہ بدل اور اس کو اپنے ارادے کا پابند بنا اسی راہ پر جانے دیتا ہے کہ جس راہ پر وہ منہ موڑ کے جا رہا ہے، اس لیے کہ سجدہ کرواتا تو جبر تھا۔
کیا کرنا تھا تو جب تھا اس نے کہا میں نہیں کروں گا. ذات واجب نے سبب پوچھا کہا کہ بس یہی کہ میں بہتر ہوں اور میں اب اس کی ذریت کو تباہ کروں گا. لَأَحْسَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا میں اس کی پوری ذریت کو تباہ کروں گا سوا چند آدمیوں کے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ میں سارے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوا مخلص بندوں کے. تو جواب یہ نہیں ملا کہ تیری مجال ہے کہ تو بہکائے میری مجال ہے جو تو اغوا کرے ہم موجود ہیں. نہیں جواب یہ نہیں بلکہ جواب وضاحت کے ساتھ یہ دیا گیا کہ جب اس نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ سورہ صاد ہے. یہ قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے. سورہ یاسین کے بعد صافات ہے. صافات کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ یاسین 36واں سورہ ہے. ہم 38ویں سورے سے استدلال کر رہے ہیں اور سورہ صاد کی یہ آخری آیتیں ہیں کہ اس نے کہا میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا. تو آواز آئی طلحہ بس یہی رہے. الحق والحق اقول اور میں بھی حق کہہ رہا ہوں. واجب کا طریقہ خطاب الحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن اتبعک. تو میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے میں بھی حق کہہ رہا ہوں کہ جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سب سے میں بھر دوں. یہ نہیں کہا کہ میں قدرت کو استعمال کروں گا. اس نے کہا میں بہکاؤں گا. ذات واجب نے کہا میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا. اجمعین میں سب کو بھر. ابھی آئے ختم نہیں ہوئی ہے رسول قول اب تم کہو ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اب جو میں نے اجر مانگا ہے وہ کوئی نمائش کے لیے نہیں ہے. صاد کی آخری آیتیں ہیں وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا سب کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. ارشاد ہوا والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن اتبعک اجمعین. میں سب کو بھر دوں گا جہنم میں بھر دوں گا. کوئی تم کہو ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نباہ بعد حین. سورہ ختم ہو گیا. تم یہ کہو اے رسول جو اجر مانگا ہے وہ نمائش کے لیے نہیں مانگا ہے یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. اس کا پتہ تم کو بعد میں چلے گا کہ میں نے اجر کیوں مانگا. وہ بیٹھا ہوا ہے راستے پر صراط مستقیم پر. اگر تمہارے لیے کسی کے نشانے قدم نہ رہے تو تم اب ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاؤ گے. اگر میں نے مانگ کے تم کو اس سے بچا لیا. اب آپ تلاوت کریں لازمی سورے کی. بہت عجیب و غریب سورہ ہے اور 30واں سورہ آخری آیت ہے کہ شیطان کی گفتگو کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے کہہ دو تم اعلان کرو کہ تمہارا اجر ماننا نمائش ہی نہیں ہے. تم کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہو. ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نباہ بعد حین. ایک زمانے کے بعد تم کو اس خبر کا پتہ چلے گا. یہ خبر
تم کو بعد میں ہوگی کہ میں نے کیوں اجر مانگا تھا. اما یتساءلون عن النبأ پوچھا جائے گا نبأ عظیم سے کہ تم نے کیا کیا. بہک رہے ہو تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، مگر رسول تم سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تم نے ڈرانے کی حد کر دی. انبیاء اپنی زندگی میں ڈرا کے چلے گئے. سلسلے کو قائم کر دیا اور اجر مان کے سلسلے کو مہیا کر دیا. کہ دیکھو اس طرح سے نظارت کی منزل کو میں نے خاتمے تک پہنچا دیا ہے. میں نے اجر مانگا ہے. میں نمائش پسند نہیں، میں حقیقت پسند ہوں. میں نے حقیقت کی راہ بتلائی ہے. ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین. یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور ایک زمانے کے بعد تم کو اس نبا کا پتہ چلے گا، اس خبر کا پتہ چلے گا کہ میں نے کیوں مانگا تھا. گفتگو پھر اسی منزل پر آ گئی کہ اس نے انکار کیا، ذات واجب نے اصرار نہیں کیا کہ تو سجدہ کر، میرا حکم. ورنہ کون سی بات ہے اس کی قدرت کے مقابل میں؟ وہ جو زمین کی اکثریت میں دانے کی حفاظت کر کے کوپل لائے، درخت بنائے، شجر نکالے، جو زمین کی اکثریت میں تخم کو جذب نہ ہونے دے، وہ جو دن سے رات اور رات سے دن کو نکالے، وہ جو کائنات کی ساری تکمیل تبدیلیوں کو اپنی قدرت سے انجام، وہ آتشی مخلوق کے سجدہ نہ کرنے سے کیا یہ اعتراف کر لے کہ ہاں تجھے پتہ ہو گئی اور میں شکست کھا گیا؟ یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اب واپس آئیے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور ذات واجب نے اس کو مجبور نہیں. اب آپ نیمہ شعبان میں منصوص دعا پڑھتے آ رہے ہیں، دعائے کمیل، جس کو ہر شب جمعہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس دعائے کمیل میں اس پورے مسئلے کی صراحت ہے. ایک بات یاد رکھیے، وہ امیر المومنین کی دعائیں ہیں. حضرت سید سجاد کی دعائیں فقط طلب ہی طلب نہیں ہے، بلکہ دعاؤں کے سلسلے میں اہم ترین مسائل کو حل کیا گیا ہے. چنانچہ دعائے کمیل میں ارشاد ہوتا ہے، الہی و مولایا اجریتا علیہ حکمن اتبعت فیہ ہوا نفسی. اے میرے مالک، اے میرے سردار، تو نے مجھے کچھ احکام دیے تھے. اتبعت ہوا نفسی، مگر میں نے اپنے نفس کی پیروی کی. تو نے حکم دیا، میں نے تعمیل نہیں کی. یہ دعائے کمیل. الہی و مولایا اجریتا علیہ حکمن اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس من تزئین عدوی. اور وہ جو میرا دشمن بیٹھا ہوا تھا دنیا کی زینتیں دکھلاتے ہوئے، تو میں اس زینت سے اپنے نفس کو بچا نہ سکا. تزئین عدوی لأزینن لہم فی الارض. میں زمین کو پرزینت بنا دوں گا. تو میرے دشمن کی اس زینت سے ہی سے میں اپنے نفس کو بچا نہ سکا. وہ لم احترس، میں حفاظت کر سکتا. فغرنی بما احوا، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا. یہ جملہ قیامت تک یاد رکھے دعائے کمیل کا، جب پڑھیں اس کو یاد رکھے. فغرنی بما احوا، میرے مولا میرے نفس نے مجھ کو دھوکہ دیا. وہ اسعدہ علی ذات ذلک القضاء، اور تیرے قضاء و قدر نے میرے دھوکے کی تعریف کر دی کہ جا ادھر منہ پھیر کے جا رہا ہے.
وَأَسْأَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاء، تیرے قضاء و قدر میں مساعدت کی، میں اپنے اختیار سے تیری عبادت سے ہٹ گیا اور تیری قضا نے مساعدت کی کہ منہ موڑ کے جا رہا ہے، جا، جبر نہیں کیا۔ وہ نہ شیطان پر جبر کرتا ہے، نہ شیطان کی پیروی کرنے والوں پر جبر کرتا ہے کہ ہم کسی کی گردن موڑ کر نزدیک لائیں گے، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں الہی و مولایا اجريت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترز فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما ہوا واسعده علی ذلک القضا فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعد حدود۔ اب وہ تیری قضا نے مساعدت کی تو میں نے تیرے حدود کو توڑ دیا، میں نے تیرے حدود سے تجاوز کیا۔ فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعد حدود وخالفت بعد اوامر، میں نے تیرے بعض احکام کی مخالفت کی۔ فلکل حجت علی فی جمیع ذلک، اب مولا حساب کے دن حجت تیرے ہی لیے، ولا حجت علی، اب میرے لیے حجت نہیں ہے کہ تو نے مجھ سے جبر کیوں نہیں کیا۔ لکل حجت علی فی جمیع ذلک، اب تیرے ہی لیے دلیل ہے، تیرے ہی لیے حجت ہے کہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو یہ ہدایت کی، میں نے تو یہ کیا، اور تم منہ موڑ کے گئے۔ تو جو منہ موڑ کے جاتا ہے ہم جبر کر کے واپس نہیں لاتے، سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر وہی جملہ جس کو میں کل اب کر چکا تھا دوہرا رہا، چاہت سجدہ کرے، حکم دیا کہ سجدہ کرے، لفظوں پر غور کیجیے، حکم دیا کہ سجدہ کرے، اور نہ چاہا کہ اس کو سجدے پر مجبور کرے، حکم دیا کہ سجدہ کرے اور نہ چاہا کہ سجدے پر مجبور کرے۔ اس لیے اس جملے کو آ کر کے ہٹا کر کہا حکم دیا کہ سجدہ کرے، نہ چاہا کہ سجدہ کرے۔ جو امر ہے یہ مشیت، جو نہیں چاہا اس لیے نہیں چاہا، اس لیے نہیں چاہا کہ وہاں جبر آ جاؤ اور قیامت میں کوئی حجت باقی نہیں رہے گا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اگر مجھے اختیار ملتا تو دیکھتا کہ تیرے بندوں کو کیسے میں نے بہکایا ہے یا کیسے بہکا سکتا تھا۔ چاہا کہ انسان اپنی بے راہ روی پر باقی رہے، حکم دیا کہ بے راہ نہ ہو، بہت حکم دیا کہ نماز پڑھو، مگر جس نے نماز سے روگردانی کی جبر سے لا کے اس کو جا نماز کو نہیں ڈالا، جب اس نے انکار کیا تو چاہا کہ جا یہ لے جا تیری مرضی سے، لے جا تیری مرضی کو، انکار کر رہا۔ تو اب آئیے عالمہ علم الہی صاحب مشیت، ارادہ کیا، قدرہ سپایا، قضا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ منازل ہے علم الہی، مشیت الہی، ارادہ الہی، قدر الہی، قضا الہی۔ علم میں سب کچھ ہے، علم میں سب کچھ ہے، مگر تعلیت و مشیت یہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر انسان اطاعت سے عمل کرے، کراہت سے نہیں۔ اب اس منزل پر میں دوسرا استدلال دے رہا ہوں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی میں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ دشوار گزرا، راوی نے کہا اچانا مسیرنا ھذا علی قضائہ و قدر، کیا ہمارا یہ سفر قضاء و قدر الہی کا پابند تھا، کیا جانا ہی تھا؟ ارشاد فرمایا وائہا، وائے ہو اس پر
اظننت قضاء لازما وقدرا حاکما، جب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قضا لازم ہے اور قدر حتمی ہے، یہ ہے وہ جو باب مدینہ اظننت قضاء حاتما وقدرا لازما، کیا تو یہ بتا ہے کہ قضاء الہی میں گزر گیا اس لیے لازم ہے، قدر الہی میں گزر گیا اس لیے حتمی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ارشاد فرمایا لو کان ذالک، اگر ایسا ہو، لو کان ذالک لبطل الثواب والعقاب ولسقط الوعد والوعید، اگر قضاء اور قدر لازم ہو جائے تو نہ ثواب کی ضرورت ہے، نہ عذاب کی ضرورت ہے، نہ کسی وعدے کی ضرورت ہے، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سب تیری تیرا بن تھا، سب تیری مرضی، یہ جنت کی کیا ضرورت ہے، یہ جہنم کی کیا ضرورت ہے؟ لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، تو نہ ثواب کی ضرورت ہوتی نہ عقاب کی ضرورت ہوتی، ثواب و عقاب دونوں باطل ہو جاتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم ان اللہ تبارک و تعالی امر عبادہ تخیرا، یہ ہے الف دو زبر، اللہ نے بندے کو جو حکم دیا ہے وہ بندے کے اختیار کو دیکھ کر ہمارا تخیرا، وہ نہا ہوئی تحجیرا، اور منع کیا فقط ڈرانے گئی، منع نہیں کیا جبر گئی، امر کیا اس کے اختیار کے ساتھ، جو تیرا اختیار ہے یہ کر سکتا ہے، وہ لم یکلفہ اسیرا، اور کوئی ایسی تکلیف میں نہیں ڈالا شریعت نے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو کہ کل کے دن وہ یہ نہ کہے میں یہ کام تو کر ہی نہیں سکتا تھا بحیثیت انسان کو، بلکہ شریعت کو آسان بنا دیا تاکہ کوئی عذر نہ کرے کہ مالک یہ کام مجھ سے کیسے ہو سکتا تھا، اس بات سے جو حکم دیا اختیار کے ساتھ دیا، منع کیا تو ڈرا کے منع کیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو یہ عقاب ہے، اور پھر جو حکم دیا وہ آسان دیا، شریعت کو مشکل نہیں بنایا۔ اب اس کے بعد یہ دو جملے ہیں ذہنوں میں رہے، لم یعطا مغلوبا وہ لم یعطا مکرہا، کوئی اس کی معصیت نہیں کر سکتا اس کو شکست دے کے، کوئی خدا کا گناہ نہیں کر سکتا اس کو مغلوب کر کے۔ یہ دیکھا کیسی شکست دے دی میں نے، اب گناہ کرتا ہوں، وہ شکست نہیں کھاتا، وہ مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ سعادت اور مساعدت کرتی ہے قضا۔ ہاں چل اور آگے چل، یہ گناہ اور گناہ، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم لہن جہنم کا من تباہ آجمائی، جہنم کو رکھا ہے اسی لیے زمین کا اشارہ ہے، لم یعطا مغلوبا، خدا کی کوئی معصیت نہیں کر سکتا خدا کو شکست دے۔ جب کوئی یہ سوچے کہ دیکھا ہم کو منع کیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، آخر ہم نے کیا نا، آخر ہم نے کیا نا، اس کی شکست ہو گئی، اس کی کوئی معصیت نہیں کر سکتا، اس کو مغلوب کر سکتا، وہ ہر حال میں غالب ہے، وہ عزیز رحیم ہے، عزیز کے معنی لغت میں غالب کے ہیں، وہ ہر حال میں غالب ہے۔ گناہ کرتے ہو گناہ کرو، گناہ کرو، ہم نے چھوڑ دیا کہ تم گناہ کرو، اس لیے چھوڑا تم کو گناہ کرنے تک کہ کل کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم سے جبر ہو گیا، تو لم یطع مکرہا، اور نہ اس کی اطاعت کوئی کرے صراحت کے ساتھ، اس کی کوئی معصیت نہیں کر سکتا غلبہ پا کر، کوئی اطاعت نہ کرے صراحت کے ساتھ۔ ہم پہ احسان نہیں ہے کہ کراہت کے ساتھ اب اٹھ رہے ہیں بندگی کے لیے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، جاؤ ادھر جاؤ، ہم کو ضرورت نہیں ہے
تعداد کی ضرورت ہے، نئی سرداری کی ضرورت ہے، ہم کو نیت نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے جاؤ واجب کو کوئی مغلوب کر کے گناہ نہیں کرائے تو ایسے بندے حکم دیا کہ سجدہ ہو، نہ چاہا کہ صبر کرے سجدے، بلکہ چاہا کہ اس کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ تو اب کسی لیے ہمارے مبشرین نے یہ معنی کیے یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، یعنی اس کے اختیار پر چھوڑتا ہے کہ یہ انبیاء ہے، یہ عقل کی حجت موجود ہے، یہ کتابیں آئی، یہ براہین آئے، اب تم آگے بڑھ رہے ہو ہدایت کی طرف، خدا مساعدت کر رہی ہے، چلو ہمارا حکم تمہارا ساتھ دے رہا ہے کہ چلو یہی من یشاء وہ یضل من یشاء، اور جو نہیں چاہتا ہے ہدایت کی راہ پر اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اس کو منہ موڑ کے جانے دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جائے منہ موڑ کے، فقط اللہ کی عبادت ہی کے لیے نہیں صلاح سو کا۔ اور وہ آیت یہ تھی جو آپ سب کو یاد رہنی چاہیے، وہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو رسول سے ٹکرا جائے، جو رسول سے ٹکر جائے، جو رسول سے بگڑ کر جائے اور صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ کر ایک نیا راستہ اختیار کرے۔ اب دیکھیں یہ ہے نتیجہ، یہ ہے قضاء و قدر، نولی ما تولی، اللہ اکبر، اس ایک جملے نے پورے مسئلے کو صاف کر دیا، نولی ہم جانے دیتے ہیں، ما تولی جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم اس کا منہ اور ادھر موڑ دیتے ہیں۔ وہ رسول کے بگڑ کے جائے، ہماری ذات تو اور بلند ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے کہا جا نہیں، جو رسول سے بگڑے ہم اس کو بھی واپس نہیں آتے۔ نولی ما تولا، تولا کے معنی منہ موڑ کے جانا، نولی ہم اس کا منہ اور موڑ لیتے ہیں، اور نولی ما تولا کہاں تک جائے گا؟ نسلہ جہنم، مسیح برے مستقر تک پہنچا دیتے ہیں، سیدھے جہنم تک۔ ہم کو فکر نہیں ہے کہ کتنی اکثریت جائے گی، ہم کو کتنی اکثریت جائے گی۔ اب یہ اکثریت اگر وہاں رائے دہی کی کوشش کرے اپنے نظم و نسق کا ارادہ کرے تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ہماری نظر تو صراط مستقیم پر فقط اس بندے پر ہے کہ جس ایک بندے کے لیے یا جن چند بندوں کے لیے لاکھوں برس شیطان کوشش کر کے ہار گیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی اولیاء، ہمارا سلام ہو ان پر، ہمارا سلام ہو ان پر۔ پوری کوششیں بیکار گئی شیطان، پوری کوششیں بیکار گئی، یہ جو خلیل بن گئے شکور، اگر ان میں سے کسی کے قدم میں لمبی ہوتی تو شیطان جیتا۔ اگر ان
سے کسی کے قدم میں لفظ ہو جائے تو شیطان جیتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور ہم نے بھی ان بندوں پر جبر نہیں کیا، جبر نہیں کیا تھا، یہ ان کا اختیار، یہ ان کا اختیار تھا، ان کو شیطان کی پرواہ نہیں تھی، کبھی یہ ڈرتے نہیں تھے شیطان، بس بار بار یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ثبات العقل، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کہیں عقل پر غفلت مچا لی۔ شیطان خود گھبرا گیا بھائی۔ اب امیر فرماتے قضا حتمی نہیں ہے، قدر حتمی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا اگر یہ حتمی ہو جائے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ مسلسل طلب کا کیوں حکم ہے؟ کیوں آواز دی جاتی ہے پکارو میں قبول کرتا ہوں جب لکھ چکا ہے سب کچھ؟ جب سب کچھ لکھ چکا ہے اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مقدر کے معنی لکھا ہوا نہیں، مقدر کے یہ معنی غلط ہے، مقدر کے معنی ہے چھپا ہوا۔ اس لفظ یہ لغت ہے، اس لفظ میں یہ معنی مقدر ہے، یعنی اس لفظ میں یہ معنی چھپے ہوئے، تقدیر یعنی چھپا دینا۔ دنیا یہ سمجھ گئی لکھ کے رکھ دینا، مہر کر دینا، بس یہی ہے۔ نہیں، اگر یہی ہو تو ذات فرماتے ہیں دعا کی کیا ضرورت، مناجات کا کیا ضرورت، اور پھر یہ کہ پکارو نہیں، تم دعا کرو، تم دعا کرو، اور امیر المومنین فرماتے ہیں وہ دعا کرو کہ ما لا یقدر علی اعطائہ غیرہ، ایسی چیزوں کو مانگو جو اس کا غیر نہ دے سکے۔ مانگو ایسی چیزوں کو مانگو ما لا یقدر علی اعطائہ غیرہ، اس کا غیر نہ دے سکے۔ میں کیا مانگو؟ مانگو من صفت الابدان سعت الارزاق و طول الاعمار، اپنی عمروں کی زیادتی مانگو، اپنے رزقوں کی وسعت مانگو، اپنی بیماریوں سے نجات مانگو، کوئی اور نہیں دے سکتا، تم مانگو، اگر لکھا ہوا بھی ہے تو بدل دے گا۔ اب اس سے اوپر آیت موجود، آیت قرآن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، خدا جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اسی کے نزدیک ام کتاب، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ہوگا وہاں علم الہی میں، یہ علم الہی میں ہوگا یہ کہ اس بندے کو یہ تکلیف ہے، مگر پکار کے تو دے، مان کے تو دے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ امیر المومنین کہتے تقدیر حتمی نہیں ہے، تم بدل سکتے ہو، یہ امیر المومنین بھی کہہ سکتے ہیں۔ قدر حتمی نہیں ہے، ساتھ فرماتے ہیں مان کے اس نے اسی لیے کتابوں کو بھیجا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ينزل الكتب عبثا ولم يرسل الحكم لعبا وما خلق السماوات ولا باطلا۔ اس نے یہ کتابیں بیکار نہیں بھیجی، اس نے یہ رسول کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا، اس نے کائنات کو باطل نہیں بنایا کہ جبر کے ساتھ دنیا چلے، رسولوں کو بھیجا اسی لیے کہ کچھ اختیار دیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ یہی وہ منزل ہے کہ نہ سمجھنے والے
چھپی ہوئی باتوں کو نہ سمجھ سکے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہے تھے میرے مولا کہ مرتبہ آپ وہاں سے ہٹے, آپ وہاں سے ہٹے, دوسری دیوار کے قریب آئے تو دیوار گر گئی. دوستوں کا یا علی قضاء الہی سے ڈر گئے کیا نہیں؟ قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی نہیں, قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی میں بڑی عجیب منزل ہے. الہی و سیدی و مولایا اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني لما اهوى اور یہ جملے کو یاد رکھے واسعده على ذلك القضاء اور تیرے حکم نے مساعدت کی ساتھ کیا. یہ بولنے جا رہا تھا کہ جاؤ ہم نہیں لائیں گے, یہی ہے میری مشیت, یہی ہم چاہتے ہیں. اور اگر کوئی اس ہم کو نہ سمجھے تو یقیناً وہ حیرانی میں مبتلا ہوگا. ہم نے لوہے کو پیدا کیا, انزلنا الحدید فیہ بأس شدید. ہم نے انسان کے ہاتھ کو پیدا کیا جو اس لوہے کو استعمال کرے. ہم نے انسان کو عقل دی کہ لوہے کو تیز کرے. ہم نے انسان کو شعور دیا کہ اس لوہے سے اپنے لیے قوت لایموت پیدا کرے. درختوں کی لکڑیاں کاٹے, جانوروں کو یہ منع کیا کہ نہ انسانی محترم ہے اس کو قتل نہ کرے. منع کیا کہ اس کو قتل نہ کرے. سب کو ہم نے بنایا, لوہے کو ہم نے بنایا, ہاتھ کو ہم نے بنایا, اس کے شعور کو ہم نے بنایا, اس کے عقل کو ہم نے بنایا. وہ امرہ تقیرا, اور اختیار کے عالم نے اس کو حکم دیا قتل نہ کر. کرنے کے لیے آ جائے تو اس کا ہاتھ اب نہیں روکیں گے. اب اگر کوئی ایسا ہے کہ ہاں خدا نے یہی چاہا کہ وہ قتل ہو تو علم کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے کہ حالت میں غلط ہے. صحیح ہے کہ چاہا ہے کہ اس سے ہاتھ کو نہ روکے. کیوں روکے؟ ہم مجبور ہیں. ہمارے بندے کو قتل کر رہا ہے, قتل کرے, ہم نہیں روکے. یا قضا ہوا لگانے کا قضا, ہماری قضا نے مساعدت کی. ہاں قتل کر. مگر اس قتل کرنے والے نے یہ نہیں جانا کہ اگر ہم نے مساعدت کی قاتل کے عمل میں کہ تیرے اختیار کو سلب نہیں کریں گے. میرے جملوں کو بہت ہو رہا ہے. تیرے اختیار کو سلب نہیں کریں گے قتل کرنے, تو ہم نے فی مقتول کو یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے تاج شہادت ہو جائے. اگر ہم نے اس کو منع نہیں کیا جبر سے اپنی قدرت سے نہیں قتل نہیں ہونے دیں, اگر ہم نے منع نہیں کیا تو اس کو بھی وہ سربلندی دی کہ قیامت تک پھر قاتل لازم رہا. میں نے کیوں قتل کیا؟ قاتل کا ساتھ دینے والے لازم رہے, قاتل کی انجمن لازم رہی, قاتل کی صحبتیں لازم رہی, قاتل کا ساتھ دینے والے ہر دور میں لازم رہے. ہر دور میں لازم رہے کہ کیوں قتل کیا. ابن الحدید معتزلی نے کہا کہ میں اپنی تحقیق میں یہ سمجھ گیا
کہ فاطمہ شدت کے قبضے پہ گواہ نہ لا سکی، میں سمجھ گیا گواہ نہ لا سکی، مگر عالم اسلام میں کیا گھٹ جاتا اگر فاطمہ کے مطالبے کو مان کر تھوڑے سے کھجور کے درخت محمد کی بیٹی کو دے دیے جاتے، کیا بگڑ جاتا؟ قیامت تک یہ داغ رہ گیا۔ نادم رہی، جماعتیں نادم رہی، آنے والے نادم، اور اگر مقتول کو یہ بلندی عطا کی، مظلوم کو یہ بلندی عطا کی، قاتل کو مہلت دے گا، موقع دے گا، قاتل کو جبر سے نہ روک کر مظلوم کو وہ مقام عطا کیا کہ جمال کی جنگ میں کسی نے بائے اقدس کو بوسہ دے کے کہا میرے ماں باپ قربان، میرے بھائی کی بڑی تمنا تھی کہ وہ اس لڑائی میں ہوتا اور آج آپ کی فتح کو دے کا فقط تیرا بھائی قیامت تک جتنے میرے چاہنے والے میری اس فتح میں میرے ساتھ ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ شاہدنا فی اکثرنا ھذا رجال، شاہدنا فی اکثرنا ھذا اقوام فی اصلاب الرجال وارحام النساء، میں باپ اور ماں کے سن کو رحم میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کہاں علی کا ناصر بات سے ناز کر رہا ہے، پھر ساتھ سے کر رہا ہے، وہاں یہ قوت ہے کہ ہم لے جائیں گے، لے جاؤ لے جاؤ، مگر جاؤ قیامت تک ندامت کے ساتھ جاؤ لے کر جاؤ۔ شدت کا خطبہ دے کے ہٹی تو یہ کہہ کے ہٹی جاؤ، یہ زخمی نہ لے کے جاؤ اور ندامت کے داغ کو قیامت تک لے جاؤ۔ محمد کی بیٹی جو کہہ رہی ہے اب کہہ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے مکے سے نکلتے وقت حسین کا دامن تھا اور بندے رسول نہ جائے، مولا نہ جائے، نانا رات کو خواب میں آئے، نصیحت الہی خدا و خدا، نانا رات کو خواب میں آئے، کہے کہ حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جائے۔ اب جملے کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تیرے قاتل سے جبر کر کے تلوار نہیں چھینے گا۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جائے۔ خدا فرمان رسول پھر بچوں کو نہیں تو کہا میں نے نانا سے کہا کہ نانا بہنوں کو لے جاؤ، تو نانا نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ نے کہا کہ بھیا کو کچھ گھر بدل ایمان ہمارے ہوائی دنیا مستحکم